آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اور اس کے جو اضلاع ہیں یہاں امن و امان کی صورتحال مطمئن ہے آپ؟ اس سے جو سرداری نظام ہے وہ ایجوکیشن کو فروغ نہیں ہونے دیتا، وہ ایسی سہولتیں عوام تک نہیں جانے دیتا کہ جس سے لوگ جو ہے وہ باشعور ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں بس سرداری نظام چاہتا ہے جی بس غریب غریب ہی رہے، ان پر ہی رہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ جو بلوچستان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ادھر بڑے مسائل ہیں، تو مطلب میں تو اب نہیں بتانا چاہتا، آپ بتائیے بلوچستان کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں اور آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ قبائلی نظام میں جرگے کی اہمیت کیا ہے، اور کیا جرگہ جو فیصلہ کرتا ہے اس پہ فری کین اس کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ آپ کیا رائے دیں گے آج ہمارے کیمرے کے سامنے کہ جس سے بلوچستان پھلے پھولے خوشحال ہو اور بہت جو ہے نا وہ اچھا ہو؟ آپ کے نظر میں کیا تجاویز؟ سردار یحییٰ خان ناصر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان میں جو قبائلی نظام ہے، قبائلی نظام میں جرگے کی اہمیت کیا ہے، اور کیا جرگہ جو فیصلہ کرتا ہے اس پہ فری کین اس کو تسلیم کر لیتے ہیں؟ امین حفیظ صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے بلوچستان میں اور ہمارے ان مسائل کو، اور آپ نے مختلف ڈسٹرکٹ میں بھی گئے ہوں گے، دکھایا بھی ہوگا ہمارے۔ دیکھیں، یہاں پہ عدل کا نظام بہت مہنگا ہے۔ آپ کو وکیل لینا ہوگا، پھر آپ کو پیشیاں لینی ہوں گی، پھر پیشیوں پہ پیشیاں لینی ہوں گی، اور جا کے کئی سالوں سالوں تک یہ کیسز چلتے رہتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا یہ جو یہاں کا قبائلی نظام ہے اور جو یہ فیصلے جرگے ہوتے ہیں، یہ بہت سستا اور بہت دیرپا اور بہت جلد ہونے والا نظام ہے۔ ہم الحمدللہ جو فیصلے، ایون آپ یہاں قتل کے کر لیں، جو بھی تقریباً سارے اس کے فیصلے ہوتے ہیں وہ یہاں قابل قبول ہوتے ہیں۔ جو دو خاندانوں کے بیچ میں قتل ہوتا ہے وہ جب ہم فیصلہ کرتے ہیں یا ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اب یقین کریں اس کے بعد وہ پھر وہ بھائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ نظام یہاں کا بہت کامیاب اور بہت اچھا ہے۔ لیکن خامیاں ہر چیز میں ہیں، لیکن اگر آپ اس کی اچھائیوں کو دیکھیں، وہ اس عدل والے جو ہمارے عدالتی نظام ہے اس سے وہ بہت بہتر ہے۔ تو اسی لیے لوگ زیادہ تر ان فیصلوں پہ انحصار بھی کرتے ہیں، اور یہی فیصلے زیادہ تر ہمارے ہاں چلتے بھی ہیں۔ مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جرگے میں ایک فیصلہ ہو گیا، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو جو فیصلہ ہوتا ہے فری کین کھلے دل سے اس کو مان لیتے ہیں، یا وہاں پھر نیا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے؟ نہیں بالکل، اس میں چونکہ پولیس تو آپ کے پاس ہے نہیں کہ آپ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرائیں، تو کس طرح عمل درآمد ہم کراتے دیکھیں ہمارا ہیں اگر وہ نام کوئی مانے؟ ہم ایسا ہر ایک کا اپنا ایک میکینزم، ایک نظام ہے۔ ہم ایسے ایک ڈائریکٹ دونوں کو ایک ساتھ نہیں بٹھاتے ہیں۔ اچھا، ہمارا یہ نظام ایسے نہیں ہوتا کہ ہم دونوں کو ساتھ لا کے بٹھائیں اور آپ کو کہیں یہ ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا ہے۔ اس کا بھی پورا اسی طرح جیسے پیشی کچھ دن اس میں لگتے ہیں۔ ہم ایک پارٹی سے بھی ملنے جاتے ہیں، دوسری سے بھی ملنے جاتے ہیں، پھر اس کے مسائل بھی پوچھتے ہیں، پھر ہمیں جو لگتا ہے یا ہم آبزرو کرتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس چیز میں ملامت ہے یا اس نے غلطی کی ہے، تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ اس میں غلطی آپ کی ہے یا فلاں نے کی ہے۔ تو یہ سارا کر کے پھر ہم اس پہ کوئی جرمانہ رکھتے ہیں، کسی پہ کوئی اماؤنٹ رکھ دیتے ہیں، کسی پہ وہ اسی نوعیت کے حساب کو ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ نظام آگے چلتا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک دم سے دو بندے آپس میں لڑے، ہم نے دونوں کو ہاتھ سے پکڑا اور بٹھایا، اس طرح بھی نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بھی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو صحیح مینیج نہیں کر پاتے وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ وہ واپس پھر لڑ پڑتے ہیں اور اس سے زیادہ لڑ پڑتے ہیں۔ تو مطلب جرگہ جو چلانا اور جرگے میں معاملات کو سمجھنا اور جرگے میں فیصلہ کرنا، یہ بھی بڑی حکمت عملی کی بات ہے، اور جہاں یہ سارا پروسیجر آپ نے بتایا اڈاپٹ کیا جاتا ہے وہاں بہت محبت والی فضا پیدا ہوتی ہے، بعد میں آپ نے بتایا کھانا بھی کھایا جاتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے سردار صاحب، یہ جو بلوچستان ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے جی ادھر بڑے مسائل ہیں، تو مطلب میں تو اب نہیں بتانا چاہتا، آپ بتائیے بلوچستان کے بڑے بڑے مسائل کیا ہیں اور آپ کے نزدیک اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے اور ہر ایک کے ذہن میں، بلوچستان میں ہمارے جوانوں اور لوگوں کے ذہن میں یہ کہ مرکز ہمیں
اس طرح ٹریٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح میں ان کو کرنا چاہیے. مرکز مطلب وفاقی حکومت. وفاقی حکومت. جی. پہلا تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ جو چیز ہمیں جو حق ہمیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا. یہاں کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے یا مطالبہ ہے وہ یہ. اس کے بعد دیکھیں آپ خود ابھی بلوچستان سے ہو کے آئے ہیں. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے تو سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا. اب دیکھیں نا, اگر رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے تو پھر اس کو سہولت بھی اسی حساب سے ہی ملنی چاہیے. اب آپ ہر ڈسٹرکٹ میں ٹھیک ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آبادی کم ہے, آبادی ہماری کم ہے, رقبہ ہمارا زیادہ ہے, لیکن اب رقبے کے لحاظ سے ہم نے اپنے بلوچستان کو بنانا تو ہے, تو اس کے لحاظ سے ہمیں وسائل بھی زیادہ چاہیے. لیکن بدقسمتی سے میں یہ پھر کہوں گا, بدقسمتی سے ایک تو شروع سے وہاں سے کم ہے, پھر جو ملتا ہے ہمارے یہاں جو سربراہان ہیں یا بڑے ہیں وہ بھی اپنے وہ اس تک نہیں پہنچا سکتے ہیں. دیکھیں پانی کا مسئلہ یہاں زیادہ ہے. ہمارا یہ صوبہ زراعت پہ مشہور تھا, بلکہ ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اور یہاں پانی لیول اتنا نیچے چلا گیا ہے تو بجلی آپ کو ملتی نہیں ہے. اور گورنمنٹ نے آج سے تقریباً 5-6 سال بلکہ زیادہ سال پہلے انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ تمام ٹیوب ویل جو ہیں سولر سسٹم پہ ہو جائیں گے. کوئی نہیں ہوا ہے, بجلی ہوتی نہیں ہے. آپ میرے ساتھ ابھی کس ٹائم سے آپ نے بجلی نہیں دیکھی, سارا یہ جنریٹر پہ اور اس پہ نظام چل رہا ہے. تو اس طرح کی مسائل. بلوچستان میں اگر بجلی نہیں آتی تو 24 گھنٹے میں کتنے گھنٹے بجلی آتی ہے؟ دیکھیں ہر علاقے کے اپنے ہیں. میں اپنے علاقے کا آپ کو بتا سکتا ہوں, ابھی جس جگہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں 4 سے 5 گھنٹے زیادہ میں نے بجلی نہیں دیکھی ہے. اس میں 24 بھی گھنٹوں میں. 24 گھنٹوں میں. تو اب آپ خود بتائیں کہ ہم کیسے سروائیو کر رہے ہیں. یہ ہماری زمینیں آپ نے دیکھی, باغات دیکھے, انگور دیکھے, اسی طرح جانور ہیں, اسی طرح یہ سارے. پانی کے بغیر تو کچھ زندگی ہوتی بھی نہیں ہے. پھول ہے, پودے ہیں. تو پانی تو سب سے ضروری چیز ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, ہمارے گیس ہے, گیس ہمارے یہاں ہے, لیکن آپ اس کا پریشر, آپ سردیوں میں بھی آتے گیس کا پریشر ہوتا نہیں ہے کہ بہت سے علاقوں میں گیس ہے نہیں. تقریباً یہ پوری سردیوں میں لوگ احتجاج پہ روڈوں پہ کھڑے تھے کہ ہمارا پریشر پورا کریں. یہ چیزیں اب دیکھیں کیسے مایوسی نہیں ہوگی, گیس آپ سے نکل اور آپ کے پاس نہیں ہے, تو یہ چیزیں تو ہوتی ہے. پانی ہمارا نہیں ہے, گیس نہیں ہے, یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں کر کے تو پھر مایوسی پھر بڑی ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد یہی مایوسی ہمارے پھر لا اینڈ آرڈر میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لوگ ناراض ہو جاتے ہیں, کوئی کہاں چلا جاتا ہے, کوئی کہاں چلا جاتا ہے. سردار صاحب لا اینڈ آرڈر کی آپ نے بات کی, آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں اور اس کے جو اضلاع ہیں یہاں امن و امان کی صورتحال مطمئن ہے آپ اس سے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ گڑبڑ ہے؟ ہمارے دیکھیں ہمارے بلوچستان میں تو لا اینڈ آرڈر کے حالات تو بالکل ٹھیک ہوئے ہی نہیں ہے. اب ہر وقت اس میں کوئی نہ کوئی مسئلے چلے آ رہے ہوتے ہیں. کبھی پولیس والوں کو, کبھی یہ ادارے کو, کبھی ایف سی کو, اور کبھی لیویز کو. اس طرح فورسز کو اٹیک کیا جاتا ہے اور عام شہریوں کو بھی اٹیک کیا جاتا ہے. تو یہ تو بلوچستان کے ساتھ چلتا رہتا ہے. ابھی پہلے ہمارے کوئٹہ میں زیادہ تھا, ابھی ہر ڈسٹرکٹ میں ہو رہا ہے. چمن میں ابھی آپ خود گئے, اس میں بھی یہی بلاسٹ ہوا ہے. ابھی وہاں خاص رکھنی میں ہوا ہے, کہاں ہوا ہے. اس طرح ہو رہا ہے. حالات ہمارے بلوچستان کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. سردار صاحب یہ بتائیے گا, آپ کا ماشاءاللہ پوری فیملی کا بڑا اہم پازیٹیو رول رہا ہے پاکستان اور بلوچستان کے حوالے سے. آپ کیا رائے دیں گے آج ہمارے کیمرے کے سامنے کہ جس سے بلوچستان پھلے پھولے, خوشحال ہو اور بہت جو ہے نا وہ اچھا ہو؟ آپ کے نظر میں کیا تجاویز دینا دیکھیں چاہیں امین گے؟ حفیظ صاحب, ہماری جو فیوچر ہے وہ ہمارے جوان ہیں, جی. اور ہر علاقے میں جوانوں کو آپ تعلیم دیں, اور تعلیم اچھی تعلیم دیں, اور گھر کی دہلیز پر دیں. ہر ڈسٹرکٹ میں اچھے اسکول ہونے چاہیے, اچھے کالج ہونے چاہیے, اچھی یونیورسٹیز ہونی چاہیے, تاکہ ہمارے جوان باہر نہ جائیں, اپنے صوبے میں, اپنے علاقے میں وہ تعلیم حاصل کریں. جب انہوں نے تعلیم حاصل کی, ہر بندہ یہی گھر سے یہ عزم لے کے نکلتا ہے کہ میں اپنے گھر کے لیے, اپنے قوم کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. لیکن جب اس کو وہ کچھ ملتا نہیں ہے تو لازمی وہ ایک سٹریس میں مبتلا ہوتا ہے, اور ایک عجیب سے کاموں میں چلا جاتا ہے, اور وہ ایسے کاموں میں جو اسٹیٹ کے بھی خلاف ہوتے ہیں.
تو میرا تو یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی تعلیم پہ توجہ دیں، ہم اپنے جوانوں کو، اپنے بچوں کو اچھی راہ پہ لے جائیں، اچھا راستہ دکھائیں. تو یہی ہے کہ اس کے بعد یہ پھر آئیں گے جو چھوٹے چھوٹے وہ ہیں. اچھا سردار صاحب، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ کہا جاتا ہے کہ جو سرداری نظام ہے وہ ایجوکیشن کو فروغ نہیں ہونے دیتا، وہ ایسی سہولتیں عوام تک نہیں جانے دیتا کہ جس سے لوگ جو ہے وہ باشعور ہو جائیں، اور وہ کہتے ہیں بس سرداری نظام چاہتا ہے جی بس غریب غریب ہی رہے، ان پر ہی رہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں 1% بھی صداقت نہیں ہے. یہ ویسے لوگوں کی باتیں. کون بندہ چاہے گا کہ اس کا بچہ تعلیم حاصل نہ کرے یا اس کی قوم پڑھی لکھی نہ ہو؟ یہ ویسے ہی ایک عجیب وہ دکھایا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک سرداروں کی طرف سے ایک ایسا چار، ایسا ہو نہیں سکتا، نہ ہوتا ہے. دیکھیں اسکول اگر ایسے ہوتے تو کسی علاقے میں ایک اسکول بھی نہ ہوتا. ہر علاقے میں اسکول بنتے ہیں. یہ سارے گورنمنٹ اپنی کمزوریاں اور اپنی جو کوتاہیاں وہ چھپانے کے لیے سرداروں پہ ڈال دیتے ہیں. کوئی سردار ایسا نہیں ہے جو تعلیم سے لوگوں کو روکتا ہے، میرے خیال میں تو نہیں.